آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کے گمنام ہیرو میر شفیق الرحمان مینگل کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی اندرونی اور اصل کہانی بیان کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میر شفیق الرحمان مینگل نے دوسری سیاسی جماعتوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ترجیح دیتے ہوئے اس میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انہیں این 256 کا ٹکٹ بھی دے دیا گیا ہے۔ کیوں مفاہمتوں کے شہنشاہ ذل سبحانی صدر مملکت آصف علی زرداری نے انہیں گود لے لیا، جسے خود میاں محمد نواز شریف نے دھتکارتے ہوئے گود لینے سے انکار کر دیا تھا، اور خود میر شفیق الرحمان مینگل کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے کون کون سے سیاستدانوں کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی، کس کا اقتدار جو ہے وہ ڈانا ڈول ہونے جا رہا ہے، اور کیا خود میر شفیق الرحمان مینگل جو ہے وہ بلوچستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے جا رہے ہیں، اور کیا ان کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، وزیر داخلہ، یا کہ وفاق میں انہیں کوئی اہم ذمہ واری سونپی جا سکتی ہے۔ آخر ان کا انتخاب کس نے کیا، کیوں کیا، اور ان کے سیاست میں آنے سے بلوچستان کی سیاست پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے بڑی ہی گرما گرم معلومات سے لبریز ایک رپورٹ بھجوائی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق چند ماہ قبل جو ہے لاہور کے ایک سیمینار میں جو ہے اختر مینگل نے بہت ہی جذباتی انداز میں جوش خطابت میں بہت کچھ کہہ دیا تھا، بالکل اسی طرح جس طریقے سے ایک زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ادھر ہم ادھر تم، جس کے بعد ملک تو لخت ہو گیا۔ وہی نعرہ جو ہے جب خود اختر مینگل نے لگایا لاہور میں، تو اس پر جو ہے طاقت کے ایوانوں میں جو ہے وہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، خوف و ہراس کا، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ سخت نوٹس لیا گیا اس بیان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اختر مینگل کے نام کے آگے جو ہے انہوں نے کراس کا نشان لگا دیا کہ نو مور ریکوائر، اور اس کے بعد ان کی جگہ پر کرنے کے لیے بلوچستان سے ہی جو ہے میر شفیق الرحمان مینگل کو جو ہے وہ سیاست میں اتارنے کا پلان بنا دیا گیا تھا، کیونکہ یہ خود اختر مینگل ہی کے حلقے سے ان کا تعلق ہے خضدار سے، اور دونوں ایک دوسرے کے حریف بتائے جاتے ہیں۔ دونوں میں 36 کا آنکڑا بتایا جاتا ہے، جس کا علم خود بلوچستان کے سیاسی حلقوں کے علاوہ مقتدر حلقوں کو بھی ہے، یعنی کہ اصل سرکار کو بھی ہے۔ لہٰذا اصل سرکار نے جو ہے وہ اختر مینگل کا جو ہے سیاست سے بوری بسرا سمیٹنے کے لیے ان کی جگہ جو ہے وہ میر شفیق الرحمان مینگل کی خدمات حاصل کر لی۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ شریفوں سے رابطہ کیا گیا کہ بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے 2.5 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہو چکے ہیں، 2.5 سال ان کے وزیر اعلیٰ کو برداشت کر لیا گیا، اب باقی کے 2.5 سال جو ہے وہ آپ لوگوں کے ہیں، تو آپ لوگ باقی کے 2.5 سال کے لیے جو ہے میر شفیق الرحمان مینگل کی خدمات حاصل کریں، انہیں گود لے لیں، انہیں ٹکٹ دیں پارٹی کا، انہیں کامیاب کروا دیں، انہیں ہم جو ہے وہ بلوچستان کی حکومت دے دیں گے، یعنی انہیں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا۔ اس پر کچھ ان میں معاملات طے ہوئے، لیکن جب انہیں فری ہینڈ نہیں دیا گیا بلوچستان کے حوالے سے، تو شریفوں نے جو ہے وہ یہ سودا کرنے سے انکار کر دیا، یعنی دوسرے معنوں میں جو ہے میر شفیق الرحمان مینگل کو انہوں نے جو ہے گود لینے سے صاف طور پر منع کر دیا۔ اس کے بعد اور کوئی آپشن نہیں تھا مقتدر حلقوں کے پاس، تو بعد میں جو ہے پھر
مفاہمتوں کے شہنشاہ سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ مفاہمتوں کے شہنشاہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور اصل سرکار میں جو ہے خود میر علی حسن زہری کے معاملے پر ایک پھڈا چل رہا ہے۔ انہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، ہب کے علاقے سے ایم پی اے تھے، بلوچستان کے وزیر زراعت تھے، پہلے ان کی جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ انہیں بلوچستان کی کابینہ سے برطرف بھی کر دیا گیا، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا دیا گیا تھا، یعنی کہ مقتدر حلقوں نے جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ میر علی حسن زہری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری کی جانب سے دوسرا نام قدوس بزنجو کا دیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن اس پر بھی جو ہے وہ اصل سرکار جو ہے وہ متفق نہ ہو سکی کہ یہ سب چلیدہ کارتوس ہیں، یہ ڈگمگانے والے لوگ ہیں، تو یہ اقتدار یا بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جبکہ بلوچستان جو ہے وہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی تگڑا قسم کا امیدوار چاہیے جو کہ بلوچستان کے تپتی ہوئی زمین پر ٹھہر کر جو ہے وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ میر شفیق الرحمان مینگل کے لیے بات ہوئی آصف زرداری سے کہ آپ انہیں گود لے لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آصف زرداری کا مسئلہ ایک ہی تھا، ایک تو خود علی حسن زہری کو دوبارہ سے انتخاب میں کامیاب کروانا تھا، دوبارہ سے انہیں وزارت دینی تھی، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اگر ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر ان سے پارٹی میں شامل ہونے کے باوجود غداری کرنے والے یعنی موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پر کہتے ہیں کہ اصل سرکار نے اس شرط پر آمادگی ظاہر کر دی کہ وہ مسئلہ تب حل ہوگا جب آپ جو ہے میر شفیق الرحمان جو ہے مینگل کو گود لے لو گے، یعنی کہ انہیں پارٹی کا آپ ٹکٹ دے دیں، یہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا، انہیں ایم این اے ایم پی اے بناؤ تو پھر ہمیں انہیں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ دے دیں گے، تو اس طریقے سے آپ کی پارٹی کا دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس کی گارنٹی کون دے گا کہ کیا یہ بھی جو ہے پارٹی میں شامل ہونے کے باوجود جو ہے وہ انہیں آنکھیں دکھائے گا، ان کے کام نہیں کرے گا، جس طریقے سے جو ہے سرفراز بگٹی نے انہیں آنکھیں دکھائی۔ اس پر کہتے ہیں کہ بڑی سرکار نے انہیں یقین دلایا کہ اس کی گارنٹی ہم دیتے ہیں کہ یہ آپ سے بغاوت نہیں کرے گا، جس پر جو ہے معاملات طے ہو گئے اور انہیں جو ہے وہ حلقہ 256 کا جو ہے وہ انہیں جو ہے ٹکٹ دے دیا، این اے 256 کا، جو کہ خود اختر مینگل کو جہاں سے ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے وہ حلقے کا انہیں اب ٹکٹ دے دیا گیا۔ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ خود علی حسن زہری جو ہے وہ انہیں یہ ٹکٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل کہانی ہے خود میر شفیق الرحمان مینگل کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی۔ اب ان کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے اور سیاست میں آنے سے جو ہے یقیناً سرفراز بگٹی کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا ہے، اختر مینگل کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ان کی جگہ جو ہے وہ خود میر شفیق الرحمان مینگل جو ہے وہ پر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کا، اور بلوچستان کے جو سیاسی تجزیہ نگار اور دانشور ان کے بھی یہ کہنا ہے۔ اب میر شفیق الرحمان مینگل جو ہے یہ سند یافتہ جو ہے وہ محب وطن ہے، کیونکہ اسٹیٹ کے لیے اس وقت یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی پشت پر اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت چٹان کی طرف سے کھڑی ہوئی، اور اسٹیٹ ہی کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے۔ اب ان کے کارنامے کیا ہیں؟ ان کے کارنامے یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ واحد سیاستدان ہیں بلوچستان کے جو کہ بی ایل اے کو جو ہے وہ منہ دے سکتے ہیں۔ بی ایل اے سے اگر کوئی لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکار سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ میر شفیق الرحمان مینگل ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ مقتدر حلقوں نے ان کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ ان کی بہادری، ان کی جوانمردی اور ان کی دلیری سے جو ہے وہ
اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ عرصہ قبل جو ہے خود کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے 150 کے قریب جو ہے بی ایل اے کے شرپسندوں کو ان کے تربیت یافتہ دہشت گردوں کو جو ہے یہ پکڑ کر اپنے گاؤں میں لائے تھے اور ان کی اجتماعی قبر میں ان کو دفن کر دیا تھا۔ یہ ان کا ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے، اور یہی وہ ایک ایسے سیاستدان ہیں بلوچستان کے جس سے بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، ان سے ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ اگر یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، انہیں اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جاتا تو یقیناً بلوچستان میں جو دہشت گردی کی اس وقت لہر ہے، اس لہر سے کسی حد تک جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا، ان کا خاتمہ کیا جا سکے گا، اگر انہیں طاقت دی جائے، اگر انہیں اقتدار دیا جائے تو۔ یہ کہنا ہے خود بلوچستان کے سیاسی دانشوروں کا، تجزیہ نگاروں کا۔ وہ دوسری بات یہ کہ اب ان کے مخالفین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو خود بہت بڑے جو ہے ان کا بھی کوئی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے۔ شکارپور میں 2-3 بڑے واقعات ہو چکے تھے۔ ایک تو خود جتوئی قبیلے کے جو ان کے سربراہ ہے خادم حسین جتوئی پر جو ہے وہ ایک دستی بم سے حملہ کیا تھا، اس میں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اس کے فوری بعد کچھ دن بعد جو ہے شکارپور میں ایک امام بارگاہ پر بھی حملہ ہوا تھا، جہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ اس دونوں سانحات میں جب کچھ دہشت گرد پکڑے گئے تھے، جب ان سے انٹروگیشن ہوئی، ان کو جی آئی ٹی جب ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم میر شفیق الرحمان مینگل کے بندے ہیں، ہم نے انہی کے ہاں جو ہے وہ پناہ لی تھی، انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا تھا، اس قسم کے انہوں نے بیانات دیے تھے۔ وہ ان کیسز میں جو ہے وہ خود میر شفیق الرحمان مینگل کا نام بالواسطہ یا براہ راست آتا ہے۔ وہ دوسرا جو بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کی جو اہل تشیع کی جو بہت سارے جو سانحات ہو چکے ہیں دہشت گردی کے، ان میں بھی جو ہے بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ میر شفیق الرحمان مینگل کا نام آتا رہا ہے۔ یہ ان کے مخالفین کا کہنا ہے میڈیا رپورٹس کے بھی مطابق، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود ایران کو بھی جو ہے وہ ان کی سیاست اور بڑے یعنی کہ اقتدار میں آنے پر جو ہے وہ ان کے شدید ترین تحفظات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پہلے جو ہے وہ سیاست میں نہیں لایا گیا، لیکن اب چونکہ معاملات تیزی سے بدل رہے ہیں، ملکی سیاست بھی اور غیر ملکی سیاست بھی، تو اس حالات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ اصل سرکار نے جو ہے وہ اب میر شفیق الرحمان مینگل کو جو ہے وہ خود اختر مینگل کے توڑ کے طور پر جو ہے وہ سیاست میں انہیں اتارا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے۔ تو پہلے تو انہیں جو ہے وہ خود اختر مینگل کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑوا کے انہیں وہاں سے کامیاب کروایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے خود ہب میں جو میر علی حسن زیری کی جو چھوڑی ہوئی سیٹ ہے جہاں سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، وہاں سے بھی جو ہے وہ انہیں الیکشن لڑوا کر وہاں کا ایم پی اے بھی بنوایا جائے گا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں مرکز میں کوئی اہم ذمہ داری دی جائے یا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ انہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا جائے، کیونکہ موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی کا جو ان کو ٹاسک دیا تھا خود اصل سرکار نے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، وہ ٹاسک جو ہے وہ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ ان کے بھائی کے بارے میں جو ہے وہ آفتاب بگٹی کے بارے میں حساس اداروں کی رپورٹوں سے یہ بات سامنے ہے کہ وہ اس وقت کرپشن میں پوری طریقے سے ڈوب چکے ہیں، چاہے وہ ایرانی ڈیزل گیس کی پٹرول کی اسمگلنگ ہو یا دوسری جو اسمگلنگ کے معاملات ہیں، اس میں بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ ملوث بتائے جاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے بلوچستان پولیس جو ہے وہ بالکل، بلوچستان حکومت جو ہے وہ اس کا کردار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خضدار شہر کے جو ہے خضدار رینج کے 2 سب ڈویژنوں پر جو ہے وہ دہشت گردوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ایک پر تو قبضہ چھڑوا دیا گیا ہے، لیکن دوسرا جو ہے کرخت سے قبضہ چھڑوا دیا گیا ہے، لیکن ایک اور سب ڈویژن پر جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے خود خضدار کے،
جہاں پر جو ہے 22-23 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور انہوں نے بینک کو اور عدالتوں کو جو ہے وہ لوٹنے کے بعد ان کو آگ لگا دی۔ حیرت کی بات ہے کہ بی ایل اے والے جو ہے بینکوں کو لوٹنے کے بعد لوٹی بھی رقم خود لے جانے کے بجائے علاقے کے لوگوں میں سلطانہ ڈاکو کی طرح سے بانٹ لیتے ہیں۔ ان کا منشور کیا ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن وہ وارداتیں اسی قسم کی کر رہے ہیں اس وقت۔ جہاں لوٹ مار کرتے ہیں وہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہیں مقامی لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود بلوچستان کے سیاسی دانشوروں کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا خاص پروگرام میر شفیق الرحمان مینگل کے حوالے سے، جنہیں جو ہے وہ بلوچستان کے حالات کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ اس وقت سیاست میں اتارا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود سرفراز بگٹی کا اقتدار کتنے روز کا مہمان ہے۔ آیا وہ اقتدار میں رہتے ہیں یا کہ انہیں بے دخل کر دیا جاتا ہے، یا پھر خود میر شفیق الرحمان مینگل کو جو ہے مرکز میں کوئی اہم ترین ذمہ داری سونپی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر ہماری ان معلومات پر جو کہ خود امان المبارک کی ہمارے نمائندہ خصوصی میں جو ہے کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ یہ ساری کی ساری اطلاعات جو ہے وہ اگر مگر اور جو ہے کیا سرائیوں پر مبنی ہیں، حقیقت کا اس میں کوئی شائبہ تک نہیں، تو اگر آپ کے پاس کچھ معلومات ہے اس سیاسی تبدیلی کے حوالے سے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا نام سی غراض میں رکھیں گے۔ ہم آپ کی معلومات کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین رہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔